ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، نکہت گل نہ ملی جب سے نشیمن چھوڑا۔ ہم کہیں کے نہ رہے عزت باری کی قسم، ہم کہیں کے نہ رہے عزت باری کی قسم، جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھیں، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرکسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی کھلی ہیں، اللہ کی راہیں اب بھی کھلی ہیں، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ میں چلنا چھوڑ دیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، میری ماں و بہنوں اور بھائیوں بزرگوں اور عزیز طلبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو اس چھوٹی سی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ مجلس تو بہت مختصر ہے، لیکن اس کا عنوان بہت پیارا ہے، اس کا عنوان بہت مبارک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی قدر نسبت کے اعتبار سے بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ایک چیز جو ہے مٹیریل کی شکل میں پڑی ہے، ریت اور گٹی کی شکل میں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اسی کو اگر مسجد کا حصہ بنا دیا جائے تو قابل احترام ہو جاتا ہے۔ اور ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اسی کاغذ میں اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تو وہ کاغذ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ اب اس کاغذ کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، حالانکہ کاغذ ہے، اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی تو وہ کاغذ قابل احترام ہو گیا۔ اسی طرح ایک انسان ایک عام انسان ہے، لیکن اس کی نسبت اگر قرآن سے جڑ جائے تو حافظ قرآن ہو جاتا ہے اور وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ اس علم نبوت کا حامل ایک عالم دین ہو جاتا ہے تو ایک عام انسانوں سے اس کی افضلیت ثابت ہو جاتی ہے۔ بہرحال نسبتیں بہت کام آتی ہیں، نسبتوں کی وجہ سے انسان کی بلندیاں طے ہوتی ہیں۔ آج ہماری یہ مجلس بہت مختصر سی ہے، لیکن اس کی نسبت بہت بلند ہے۔ اس کی نسبت ہے اصحاب صفہ سے، اس کی نسبت ہے صفہ کے اس چبوترے سے جہاں کچھ جیالے اللہ کے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے والے فاقہ کش لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوڑی پر حاضر رہتے کہ جو کچھ مل جائے گا ہم کھا لیں گے، جو مل جائے گا ہم پہن لیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ کے دربار سے ہمیں ملے گا علم کی شکل میں، اس کو ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ تمام مدرسوں کی بنیاد اصحاب صفہ کے اس چبوترے سے ہے، اور وہ چبوترے والے صحابہ سے ہے جو سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درسگاہ قائم کی تھی، جس کے طالب علم حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، جس کے طلبہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کی یہ نسبت جو اس مجلس کی ہے مہمانان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، اس لیے یہ مجلس جتنا اس کو مبارک کہا جائے وہ کم ہے۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی اور آپ حضرات بھی، کہ آپ نے اس محلے میں اصحاب صفہ کی ایک درسگاہ کی نسبت پر ایک چھوٹا سا مکتب قائم کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی ہے، اور اس مکتب کا نام بھی ہے، کتنا پیارا نام ہے کہ انبیاء کے بعد اگر ایمان اور میں جو مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر مکتب ابوبکر صدیق کے نام سے آپ کے پوروی طرف مودہا میں اللہ نے آج یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج آپ نے اس محلے میں اس اصحاب صفہ کی ایک کڑی مکتب ابوبکر صدیق کے نام سے اس کو موسوم کر کے اپنے محلے میں اس کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے۔ اب میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اس نعمت کو اللہ نے آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے اسباب بنائے ہیں کہ آپ اس کو قائم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
اس نعمت کی قدر کرنا ہمارا اور آپ کا سب کا فریضہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ کسی محلے میں مکتب کا قائم ہونا اللہ کی نعمت ہے، کسی محلے میں حافظ قرآن کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، کسی بستی میں علماء کا ہونا، کسی بستی میں دعوت دائی کا ہونا، کسی بستی میں دین کے خادم کا ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی قدر کریں آپ۔ اگر اس مکتب کی آپ قدر کریں گے، اس مکتب میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو یاد کریں گے۔ میرے بھائیوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ اسے یہودی بنا دے چاہے نصرانی بنا دے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا اور اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دے چاہے نصرانی بنا دے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی خود سے تو یہودی نہیں بنائے گا، خود سے کوئی جو ہے ناستک نہیں بنائے گا، خود سے کوئی اس کو جو ہے غیر ایمان والا نہیں بنائے گا۔ پھر کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ چاہے جیسا کلچر، جیسی تہذیب وہ اپنائیں گے، بچے چونکہ نقال ہوتے ہیں ویسے اس کی نقل کریں۔ اگر ہماری مائیں بہنیں پردے کا اہتمام کریں گی، ہماری بہنیں اچھی زبان استعمال کریں گی تو ان کی گود میں پلنے والی بچی اچھی زبان استعمال کرے گی۔ اگر ہماری ماں بہنیں گالیاں بکیں گی، گٹکا کھائیں گی، پان کھائیں گی، وہ بچیاں ان کے گود میں پلنے والی وہ بھی وہی عادت اختیار کرے گی۔ اگر ہمارے بچے سڑکوں پہ جا کر کے گالیاں بکتے پھریں گے، بڑے کا ادب کا نہیں کریں گے اور کچھ بھی بد تہذیبی کی بات کریں گے، تو اگر والدین ان کے کریں گے تو بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس لیے بچوں کے اچھے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے مکتب کا ہونا یہ ہماری معاون، مکتب کا ہونا یہ معاونت ہے ہماری، کہ مکتب میں بچہ کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پڑھے گا۔ چھوٹے سے بچے نے کلمہ سنایا توتلی زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کے دل و دماغ میں سادی تختی میں پہلے سے نقش ہو جائے گا کہ پوری دنیا کا خالق اور مالک، پوری کائنات کا تنے تنہا چلانے والا بنانے والا اللہ ہے، اور پوری کائنات کا تنے تنہا بنانے والا اللہ ہے۔ نہ چلانے میں کسی کی شرکت ہے، نہ بنانے میں کسی کی شرکت ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے یہ بچوں کے دل و دماغ میں پہلے سے بیٹھ جائے گا کہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے ہمارے خاندان کے طریقے ہوں، ہماری برادری کے طریقے ہوں، ہمارے محلے کے طریقے ہوں، خوشی اور غمی میں جو بھی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، ان تمام طریقوں میں ناکامی ہے۔ کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طریقے کو لے کر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محمد رسول اللہ جو کلمے کے ذریعے سے یہ ایگریمنٹ کرے گا اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرا مالک اور خالق اللہ ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پوچھا جائے گا آپ کس کے امت میں ہیں تو وہ بتائے گا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ پھر کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ہم فلاں نیتا کی امت میں ہیں، فلاں نیتا کی امت میں۔ لوگ سمجھتے نہیں، ہمارے بچے نہیں سمجھتے کہ امت کا مطلب کیا ہے۔ نبی ہے، نبی کی امت ہوتی ہے، کسی نیتا کی کوئی امت نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس کا نظریہ ہوتا ہے، اس کا سیاسی نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیرو ہوتے ہیں، لیکن امت کے حساب سے جو بات ہے وہ نبی کا امتی ہوتا ہے، کسی دوسرے انسان کا امتی نہیں ہوتا۔ یہ بچوں کو بتایا جائے گا، ایمانیات سکھایا جائے گا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، سارے رسولوں پر ہمارا ایمان، ساری کتابوں پر ہمارا ایمان، جتنی بھی کتابیں دنیا میں اتری ہیں ساری کتابوں پر ہمارا ایمان، سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ بچہ سیکھے گا، اس بچے کے دل و دماغ میں بیٹھے گا۔ جب اس کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی سندیشتا، جتنے بھی رشی منی دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان اور ہمارا وشواس، ہمارا یقین ہے، یہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا تو کبھی کسی پیغمبر کی کبھی گستاخی نہیں کرے گا، کسی شخصیت کی کبھی گستاخی نہیں کرے گا۔ آج دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے آ رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہے کچھ۔
یا تو کچھ سیاسی مفاد کی بنیاد پر اور یا تو جہالت کی بنیاد پر. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے, جس طرح روٹی کپڑا اور مکان ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اچھا پہنانا, اچھا کھلانا, جیسا آپ کھاتے ہیں ویسے ان کو کھلانا, جیسا آپ پہنتے ہیں ویسے ان کو پہنانا, گھر کا انتظام کرنا, رہائش کا انتظام کرنا. جیسے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے باپ ہونے کی حیثیت سے, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی بچی کی اچھی تربیت کرنا, کھانے پینے کا انتظام کرنا, ایسے اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اچھا باادب بنائیں, اس کو ادب تہذیب سکھانا, بڑوں کا آدر, بڑوں کی تہذیب, بڑوں چھوٹا جو ہے بڑوں کا ادب کے ساتھ نام لے رہا ہو, بھائی کو بھیا کہہ رہا ہو, بھائی جان کہہ رہا ہو, نام لے کر کے نہ پکار رہا ہو, اپنے والد کا ادب کر رہا ہو, ماں اپنے بچی اپنی ماں کو اچھے انداز سے پکار رہی ہو, اپنی بڑی بہن کو ادب کے ساتھ پکار رہی ہو. یہ حسن ادب یہ باپ کا پہلا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو سکھانا. ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے سب سے بڑی نعمت باپ کی طرف سے جو اولاد کے لیے بتائی گئی ہے وہ اچھا ادب. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو مکتب کھولا جا رہا ہے, اس مکتب کا منشا یہ ہے کہ لوگ اپنے اچھے بچوں کو اچھا بنائیں, اچھا انسان بنایا جائے. جب وہ ادب تہذیب کا مالک ہو جائے گا اور زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا تو ایک اچھا شہری ہوگا, ایک اچھا ملک کا رہنے والا ہوگا, ایک اچھا گھر کا فرد ہوگا. اگر وہ بھائی ہے تو ایک اچھا بھائی ہوگا, اگر وہ جب باپ بنے گا ایک اچھا باپ بنے گا, جب وہ ایک اپنا چھوٹا ہوگا کسی کے لیے تو چھوٹا اچھا چھوٹا بھائی ہوگا, بڑا ہوگا تو اچھا بڑا بھائی ہوگا. تہذیب و ادب اور اخلاق ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارے گا تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اسے یہ معلوم ہوگا کہ میرا خالق اور میرا مالک اللہ ہے. میں کسی پر اگر بہتان لگاؤں گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کسی کے خلاف غیبت کروں گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جس طرح سے ہم دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, بہرحال آواز تو پہنچ رہی ہے. ہاں پہنچ رہی ہے. ہم لوگ جب اچھی تہذیب اس کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سب کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. تو جب ادب تہذیب, بڑوں کا آدر و ستکار اور ادب تہذیب کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا تو گھر کے لیے بھی فائدے مند ہوگا, محلے کے بھی لیے فائدے مند ہوگا. چوری نہیں کرے گا, شراب نہیں پیے گا, جوا نہیں کھیلے گا. تو جب جوا نہیں کھیلے, شراب نہیں پیے گا, اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا. ورنہ ایک جواری ایک شرابی گھر کے لیے آفت نہیں ہوتا بلکہ پورے محلے کے لیے آفت ہوتا. نشہ کر کے آ گیا اور گالی بک رہا ہے, پورے محلے کو جگا رہا ہے, ماں باپ کو تو تکلیف پہنچا ہی رہا ہے, پورے محلے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو آدمی برائی اگر عام ہو جائے تو کوئی یہ نہ سمجھے ایک انسان چلو اس کا لڑکا برباد ہو رہا ہے ہونے دو, اس کا بھائی ہے اچھا ہے برباد ہو رہا ہے, اچھا ہے وہ شرابی بن جائے. ہماری اور آپ کی سوچ عجیب غریب بن چکی ہے کہ میرا بچہ تو ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ انجینئر بن جائے اور وہ فلاں ہے اچھا ہے برباد ہو جائے. نہیں میرے بھائیوں, کہہ کے لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں, لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. یہاں میرا مکان تھوڑی ہے, مکان سب کے ہیں. اگر تہذیب کی بد تہذیبی کی آگ لگے گی, اگر محلے کا ایک لڑکا برباد ہوگا تو پورے محلے میں اس بد تہذیبی کی آگ لگے گی. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو صحیح بنانے کی فکر کریں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, کوشش کرتے ہیں, دعوت کی لائن سے آتے ہیں, آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر آئیے بھائی باتیں سن لیجئے, آپ کو مکتب کے لیے بلایا جا رہا ہے. اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری یہی سوچ ہے, یہی فکر ہے کہ جس طرح ہماری اولاد نیک اور صالح بن رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پورے تمام انسانیت کی اولاد اسی طرح نیک صالح ہو, تاکہ ایک اچھا معاشرے کے افراد, جب زیادہ اچھا معاشرہ بن جائے گا تو پھر پورا معاشرہ ایک اچھائی کا بہترین نمونہ ہوگا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, دعوت کی جتنی شکلیں اور جس انداز سے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جا رہا ہے, اس کا مقصد کوئی ذاتی مفاد نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب معاشرے کے سارے افراد دیندار ہوں گے, جب معاشرے کے سارے بچے باادب ہوں گے تو پھر معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں گی. ورنہ میرے بھائیوں, ایک محلے کا شرابی لڑکا پورے محلے کی نیند حرام کر دیتا ہے.
ایک جواری لڑکا، ایک ڈکیت لڑکا پورے گھر میں پولیس کا آنا جانا بلا لیتا ہے، روز پولیس آ رہی ہے صاحب، کیا پورے محلے میں تماشا بنا ہوا ہے؟ کیوں؟ تو فلاں کا لڑکا جو ہے جواری ہے، وہ جوا کھیل کے آیا، وہ شرابی ہے، شراب پی کے آیا، پورے محلے کو پریشان کیے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہماری ذمہ داری جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، روٹی کپڑا اور مکان، جس طرح اپنے بچوں کی ہم ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ادب اور اخلاق بھی اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ مکتب آپ کا معاون ہوگا، یہ مکتب کے ذریعے سے یہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سنایا جائے گا۔ مثلاً یہ مکتب میں یہ بتایا جائے گا، خیر الناس من ينفع الناس، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ نہیں کہ خیر الناس من ينفع المؤمنین فرمایا، مسلمین فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، نہیں، ہمارے مکتب میں یہ پڑھایا جائے گا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو تمام انسانوں کو فائدہ سب سے زیادہ پہنچائے۔ ہمارے پڑوس میں چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مذہب تو یہ اپنی مرضی کا نام ہے، کوئی بھی فالو کر سکتا ہے، اس میں وہ آزاد ہے دنیا کے اندر۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن نے فرمایا ہم نے ہدایت اور گمراہی کے سارے راستوں کو کھول دیا ہے، جو چاہے جو راستہ اختیار کر لے، دنیا میں اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا۔ اس لیے اس بنیاد پر ہمیں کوئی فرق نہیں کرنا، ہمیں تو انسانیت کے ناطے ہر بہن کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب بچہ اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو محلے کی کوئی بچی اس کے لیے نشانہ نہیں بنے گی، کسی بچی کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، چاہے وہ کسی مذہب کی بچی ہو۔ تو جب اس طرح سے بچے اخلاق کو سیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سیکھیں گے، پورے معاشرے میں، پورے ماحول میں ایک امن و شانتی کا واتاورن ہوگا، پورا ماحول، پورا محلہ بہترین انسانیت کا ایک علمبردار ہوگا اور ایک مثال قائم ہوگی کہ فلاں محلے میں دیکھو کہیں بھی بچی کوئی جا رہی ہو اس کی طرف کوئی بری نظر کرنے والا نہیں، سارے نوجوان صالح ہیں، نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اس محلے میں بسنے کے لیے کہیں گے کہ اس محلے میں ہمیں پلاٹ مل جائے جس محلے میں ایسا واتاورن، ایسا ماحول کہ ایک دوسرے سے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، ایک دوسرے کا ادب اور تہذیب ہے، ایسے نمونے ہمیں بنانے کے لیے یہ مکتب کی ضرورت ہے۔ ہمارے مکتبوں کے قیام کا مسئلہ اور اس کا ذریعہ اور دین کی جتنی بھی جماعتیں ہماری کام کر رہے ہیں تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا صالح معاشرہ، ایک اچھا نظام رحمت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام رحمت پورے انسان پر قائم ہو جائے، ہمارا یہ ہندوستان ملک و امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ جب ہر محلے سے ہم شروعات کریں گے، محلے سے گاؤں بنیں گے، گاؤں سے شہر بنیں گے، شہر سے ضلع بنے گا، ضلع سے پھر پردیش، پردیش سے پھر پورا ملک، یہ ایک ایسے اصلاح معاشرہ کا پروگرام چلے گا اور مکاتب اور مدارس کے ذریعے سے ایک ایسا صالح معاشرہ تیار ہوگا کہ ہمارا پورا ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہر ایک دوسرے چھوٹا بڑے کا ادب کر رہا ہوگا، بڑا چھوٹے پر شفقت کر رہا ہوگا، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہ کرے، جو بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس کو سکھایا جائے گا مکتب میں، یہ حدیثوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سکھائے جائیں گے۔ یہ مکتب آج اس کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اپنے معلم کی قدر کریں، حافظ قرآن جو معلم یہاں پڑھائیں گے اس کی عزت کریں، استاد کی عزت کریں گے، علم میں ترقی ہوگی، اس کی ضروریات کا ہم خیال رکھیں اور اس کا ادب احترام کریں گے تو ہمارے بچے ادب احترام سیکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجنا، جس طرح ہم اسکولوں میں بڑی پابندی کے ساتھ بھیجتے ہیں، آپ کے بچے یہ ہمیشہ تو آپ کو مکتب میں نہیں پڑھیں گے، 1 گھنٹے کے لیے یہاں آئیں گے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس 1.5 گھنٹے کو جو پڑھانا ہے اس کو پابندی کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اگر آپ 1.5 گھنٹہ بھی پابندی سے بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہ بچے آپ کے قابل بن جائیں گے۔
اگر یہ ادب تہذیب نہیں سیکھا، ماں باپ کا ادب انہوں نے نہیں سیکھا، بھلے یہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جوتا پہنے کھڑے رہیں گے، آپ کے جنازے کی نماز ہو رہی ہوگی اور یہ کہیں گے کون جوتا اتارے گا، کون وضو کرے گا، چلو بہت لوگ تو پڑھ لیں گے، اور وہ ایک کنارے کھڑا رہے گا کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ میرے والد کے جنازے کی نماز مجھے پڑھنا چاہیے۔ اب جب بچے یہ سب سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی اولڈ ہاؤس میں آپ کو نہیں بھیجیں گے، ورنہ بہت بڑی بڑی تہذیبیں، بڑی بڑی تعلیمیں اور ڈگری حاصل کرنے والے بچے آج یورپ اور امریکہ کی زندگی دیکھ لیجیے آپ، جو بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے انجینئر ہیں، اور جب بڑھاپے کو اولاد پہنچتی ہے تو اولڈ پہ جا کر کے بھیج دیتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہماری ساری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اب آپ جا کر کے اولڈ ہاؤس میں رہو اور ہم خرچہ دیتے رہیں گے۔ اچھا تہذیب کا لڑکا ہوا تو خرچہ دے دیا، نہیں خرچہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ماں باپ کے ادب تہذیب کو نہ سکھائیں کہ ماں باپ کا آدر و ستکار کیا چیز ہے؟ تو بہت زیادہ آپ نے پڑھا دیا لیکن آپ نے مذہبی تعلیم اس کو نہیں دی۔ مذہب کیا ہے؟ ہر مذہب یہ سکھاتا ہے اچھے اخلاق، بڑوں کا آدر و ستکار، ماں باپ کا حکم، ماں باپ کا درجہ مقام کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو نہیں سیکھا، آپ نے لوہا لکڑی بہت سیکھ لی، ہواؤں میں اڑانا سیکھ لیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، سب بن گیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں جانا، اپنے مالک سے ڈرنا نہیں سیکھا، تو اپنے ماں باپ کا بھی ادب احترام نہیں کرے گا، تو اس کا ڈاکٹر بنانا بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا اپنی فیملی کو لے کر اور آپ بھٹکتے رہیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے بھی کام کا ہو جائے، ملک کے بھی کام کا ہو جائے، محلے کا خدمت گزار ہو اور لوگوں کے انسانیت کی خدمت کا درد اس کے دل میں پیدا ہو، تو یہ ان مکاتب کے ذریعے پیدا ہوگا۔ اس لیے 1.5 گھنٹے کی 1 گھنٹے کی تعلیم کے لیے یہ مکتب قائم ہو رہا ہے۔ آپ اسکولوں میں بچوں کو بھیجیے، جہاں آپ کا بچہ جہاں پڑھ رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں، آپ خود پڑھائیے، لیکن اچھے اخلاق اور آداب سیکھنے کے لیے، ایک انسانی زندگی سیکھنے کے لیے آپ کو یہ 1.5 گھنٹے کا مکتب آپ کے بچوں کو اچھے اخلاق کی ڈگری دے گا۔ آپ یہاں ان کو پڑھائیے اور اسکولوں میں بھی بھیجیے، اسکول میں بھیج کر آپ خوب ڈاکٹر انجینئر بنائیے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند ہے یا جس کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، کہ میرا خالق میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں دنیا کے اندر جو رہ رہا ہوں، اگر کسی پر ظلم کر رہا ہوں وہ بھی میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تعلیم آپ کے دل میں پیدا کرے کہ کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، درختوں پر بھی ان کی بد دعا سے پھل نہیں لگتا۔ یہ تہذیب تمدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کے ذریعے سے آپ کے بچوں کی زندگی میں آئے گا۔ تو کریں گے بھائی قدر، اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں گے، اچھے اخلاق سکھائیں گے، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے کام کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اس مکتب کو کامیابی نصیب فرمائے، آپ کے آنے کو اللہ قبول فرمائے۔ ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بچوں کو اسکول بھی پابندی سے بھیجیں، ابھی تو اسکول بند چل رہے ہیں، جب چالو ہو تو اسکول بھیجنا ہے، اور مکتب میں بھی پابندی کے ساتھ آپ کو 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، اپنے بچوں کو اچھی طرح سے تعلیم میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے کام کے بنیں گے، لوگوں کے کام کے بنیں گے، پورے ملک کے کام کے بنیں گے۔ جب اچھے بچے ہوں گے تو اچھائی پھیلائیں گے، پورا محلے میں ایک اچھائی کا واتاورن ہوگا، گالی گلوچ سے آپ کے بچے دور رہیں گے، اچھے اخلاق کے حامل اور خونگر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، رحمت للعالمین کے رحمت والے قانونوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بچہ ہے نظر نبی، وہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کلیہ نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے بھائی، اپنے سب کے لیے دعا فرمائے، اپنے ملک کے لیے دعا فرمائے، اپنے محلے کے لیے، اپنے قصبے کے لیے دعا فرمائے۔ الحمدللہ۔